نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیو، یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں. گزشتہ ہفتے بعد چلی تھی معراج کی. شب معراج پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ انہی میں سے ایک یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں. اس کا تعلق بھی شب معراج سے. تو کچھ باتیں اور تھیں جو عرض کرنی ہیں جن کا تعلق ہم سب کے عمل سے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سفر میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس میں سے ایک بہت بڑا بیل نکلا. سوراخ میں سے نکل گیا بیل. پھر دوبارہ وہ بیل اس سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے.
مگر داخل ہی نہیں ہو پا رہا کہ سوراخ بہت چھوٹا اور بیل بہت موٹا تازہ، نکل تو گیا اس سوراخ میں سے، مگر اب دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے مگر داخل نہیں ہو سک رہا۔ یہ بھی عجیب منظر دیکھا، دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ فرمایا کہ یہ آدمی کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہے، گناہ کا، کہ کوئی گناہ کا کلمہ زبان سے نکلا، پھر آدمی کو ندامت ہوئی کہ ہائے میرے زبان سے ایسا کلمہ کیوں نکلا۔ اب وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ کیسے اس کی تلافی ہو؟ جو چیز نکل گئی وہ کیسے واپس آئے؟ پستول سے نکلی ہوئی گولی کیسے واپس آئے؟ زبان سے نکلا ہوا بول کیسے واپس آئے؟ تو وہ نکل تو گیا، وہ ایک بڑی بیل کی طرح بن گیا، منہ چھوٹا سا سوراخ ہے گویا۔ تو وہاں یہ دیکھا کہ چھوٹا سا سوراخ، اس سے بیل نکل گیا، اب دوبارہ بیل اس سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کر، یعنی آدمی اب نادم ہوا اس جملہ کہنے پر، اس بات کہنے پر، اب اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے۔ کیسے ہو اس کی تلافی؟ دیکھیے کتنا اہم معاملہ ہے۔ یہ منظر بھی شب معراج میں دیکھا، اور اس کا تعلق ہم سب سے ہے۔ کیسے چھوٹے چھوٹے جملے ہم بول دیتے ہیں، کسی کے اوپر طنز کر جاتے ہیں، کسی کے اوپر طعنہ کر جاتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، بس مذاق ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ آخرت میں اس پہ کیا پکڑ ہوگی، کیا حساب دینا ہے۔ کتنے لوگ کیسی کیسی فحش گالیاں زبان سے نکال دیتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ اب وہ گالی نکل گئی، اب اس کی تلافی کیسے ہو؟ توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ان کا احسان، ان کا کرم، وہ معاف نہ فرمائے، بتاؤ اب کیا ہو سکتا ہے؟ بات تو نکل گئی زبان سے۔ تو اتنا نازک معاملہ ہے یہ زبان، کیسے کیسے بول نکل جاتے ہیں آدمی سے، اور آدمی تو یوں سمجھ رہا ہے میں تو مذاق کر رہا ہوں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس لیے ہر آدمی کو زبان سے کلمہ نکالتے ہوئے سوچنا ہے، 1000 دفعہ سوچنا ہے کہ بھئی یہ زبان سے نکلا ہوا کلمہ یہ لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، کیا ہے؟ رقیب بھی ہے، عتید بھی ہے۔ رقیب کے معنی ہے منتظر، انتظار میں ہے، اور عتید کے معنی تیار، بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے، یعنی قلم کاغذ ہاتھ میں ہے اور منتظر ہے کہ نکلے کلمہ اور لکھوں۔ یہ مقرر ہے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں انہیں محفوظ کیا جا رہا ہے، اور کرامن کاتبین اسے لکھ رہے۔ اب لکھے تو جا رہے، 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ایک نیکی کے لکھنے والا ہے اور ایک گناہ کا لکھنے والا ہے۔ جب آدمی کے دل میں، اور نیکی کے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا، نیکی لکھنے والے فرشتے کو امیر بنایا، اور بدی اور گناہ لکھنے والے فرشتے کو مامور بنایا۔ مامور کا کام ہے امیر کی اطاعت کرے، امیر کی بات مان کے چلے۔ لہذا جب کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، دل میں نیکی کا خیال آتا ہے، مثلا کہ میں سبحان اللہ پڑھ لوں، الحمدللہ پڑھ لوں، قرآن کی تلاوت کر لوں، کسی کو خیر کا کلمہ کہہ دوں، اب یہ سارے خیال دل میں آ رہے ہیں، ان کا تعلق زبان سے۔ تو جیسے ہی نیکی کا خیال دل میں آیا، کرامن کاتبین اس کی نیکی لکھ لیتے۔ امیر ہے، مامور کو اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور گناہ کا ارادہ آیا،
کہ میں گالی بولوں، اس آدمی کو گالی بکوں، اس آدمی کا استہزاء اور مذاق اڑاؤں، اس پر طنز اور طعنہ کروں، اس کے متعلق کوئی ایسا جملہ کہوں کہ جس پر سب ہنس پڑے اور اس بیچارے کی بے عزتی ہو جائے؟ یہ دل میں آ رہی ہے بات اور ہے گناہ کی بات۔ اب وہ فرشتہ بھی لکھنا چاہتا ہے تو امیر صاحب کہتے ہیں ابھی نہیں لکھو، ابھی اس نے کوئی زبان سے برا کلمہ نکالا تھوڑی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ابھی اس نے گالی بکی تھوڑی ہے، ابھی تو دل میں آئی ہے کہ میں اس کو یہ لفظ بولوں، اور ابھی تو اس کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ میں جو ہے فلاں کا استہزاء اڑاؤں، فلاں کا مذاق اڑاؤں۔ اس نے مذاق اڑایا تو نہیں ہے، لہذا رک جاؤ۔ اب کیا ہوا کہ وہ گناہ کا کلمہ اس نے زبان سے نکال دیا، گالی بک دی، مذاق اڑا دیا، طنز کر دیا، طعنہ کر دیا، غیبت کر دی، چغلی لگا دی، کوئی بھی زبان کا گناہ کر لیا، ہو گیا۔ اب یہ گویا بیل نکل گیا چھوٹے سے سوراخ۔ اب وہ کرامن کاتبین میں سے جو گناہ کے لکھنے والے فرشتے ہیں وہ لکھنا چاہتے ہیں تو امیر صاحب کہتے ہیں ذرا رک جاؤ، ابھی نہ لکھو، شاید توبہ کر لے تو پھر مٹانا پڑے گا، ابھی رک جاؤ۔ ایک مرتبہ موقع دیا جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر وہ لکھنا چاہتے ہیں تو بھائی ابھی رک جاؤ، کیا پتہ ابھی توبہ کر لے، پھر مٹانا پڑے گا۔ تیسری دفعہ پھر وہ لکھنا چاہتے ہیں، پھر امیر صاحب کہتے ہیں ایک موقع اور دے دو، اب بھی توبہ نہیں کرتا، اب کہتے اب لکھ لو بھائی، اب لکھ لو۔ دیکھیے تو بہرحال زبان سے نکلی ہوئی باتیں وہ سب نوٹ ہو رہی ہیں، نیکی کے کلمات بھی نوٹ ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، اور گناہ کے کلمات بھی۔ تو آدمی سوچے کہ دن بھر کتنی ایسے گناہ کے کلمات آدمی زبان سے نکال دیتا ہے جس پر احساس بھی نہیں کہ اس پر پکڑ ہوگی۔ تو معراج کی شب میں یہ منظر بھی حضور دیکھ کر آئے اور امت کو بتلایا ہے کہ بھئی زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا، ایسا نہ ہو کہ یہ غلط چل پڑے اور کسی کی حقارت کر دے، کسی پہ طنز کر دے، کسی کو طعنہ دے دے، کسی کا مذاق اڑا دے، کسی کو گالی بک دے اور بعد میں پکڑ ہو جائے۔ تو بہرحال ایک منظر یہ دیکھا، ایک منظر اور دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ بیج ڈالتا ہے زمین میں اور فوراً اگ جاتا ہے۔ ابھی بیج ڈالا اور اگایا، وہ کھیتی لہلہانے لگی اور پھر وہ اس کھیتی کو کاٹتا ہے اور پھر اگاتی ہے۔ یعنی ایک ہی لمحے میں بیجائی اور ایک ہی لمحے میں کٹائی، ادھر ڈالا ادھر اگا، نہ کوئی مشقت ہو رہی ہے، نہ کوئی محنت ہو رہی ہے، اور یہ ہے نہ کوئی انتظار ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ بیج ڈالو، کئی مہینوں بعد پھر کھیتی لہلاتی ہے، کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہاں یہ ہے کہ یہ آدمی بیج ڈال رہا ہے اور فوراً کھیتی اگ رہی ہے اور فوراً کاٹ رہا ہے، پھر اگلی کھیتی اگ رہی ہے۔ پوچھا یہ کیا منظر ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں کہ ان کی نیکیاں فوراً ترقی کر رہی ہیں، فوراً اپنا اثر دکھا رہی ہیں۔ ان کی نیکیاں گویا بیج ہے، فوراً تناور درخت بن رہے، آخرت کے اعتبار سے ان کو فوراً نیکیاں مل رہی ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے جہاد کا اتنا بڑا اجر ہے۔ تو جہاد کا اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ جہاد بالسیف ہو، یعنی دشمنان دین کے خلاف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آدمی اپنی جان اور مال لگا دے، یہ اعلیٰ درجہ ہے جہاد۔ اور اسی کے مفہوم میں یہ ہے کہ جو کام اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے کیے جائے، احیاء دین مقصود ہو، جس کام سے تبلیغ کی محنت ہے، تدریس ہے، مدارس ہے، ان سب کا مقصود اللہ کے دین کو زندہ کرنا۔ تو احیاء دین یہی جہاد کا مقصد ہے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام رائج ہو جائے، نافذ ہو جائے۔ تو
تو جو شخص جہاد کرتا ہے، وہ جو نیکیاں کرتا ہے، فوراً اس کی نیکی برابر ہوتی ہے اور اس کو صلہ ملتا ہے۔ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ نیکی ایک کرتا ہے، 700 گنا تک اجر مل جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ بھئی وہ بیج ڈال رہا ہے، فوراً کھیتی پک رہی ہے، تو ایک نیکی کر رہا ہے 700 گنا تک اس کو اجر مل رہا ہے، 700 گنا۔ تو بہرحال یہ منظر بھی دیکھا تو معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتیں لگانی۔ ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ ہم نے اپنی زندگی کے کتنے سال گزار دیے، کتنی زندگی کے لمحات بیت گئے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے میری کتنی صلاحیت لگی، میری کتنی محنت لگی، میری کتنی جذبے اس پر قربان ہوئے، اس اعتبار سے میں نے کتنا جہاد کیا۔ تو یہ سوچنے کی بات۔ تو اللہ کے محبوب نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ فوراً کھیتی لگ رہی ہے، کٹ رہی ہے، بجائی ہو رہی ہے، کٹائی ہو رہی ہے، اور ایک ملاقات ہوئی اللہ کے محبوب کی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مشکاۃ شریف میں کہ اللہ کے محبوب کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے پھر انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، بنی اسرائیل کا، انبیاء بنی اسرائیل۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو گویا کہ جد امجد ہیں حضور کے، تو حضور ان کے بیٹے ہیں گویا، اور ہم ان کی امت ہیں، گویا ان کے بیٹے کی امت ہیں۔ تو بھائی جیسے بیٹے سے تعلق ہوتا ہے، بیٹے کی اولاد سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ ہم حضور کی امت، حضور کی روحانی اولاد ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے جد امجد ہیں، روحانی باپ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے مرحبا فرمایا اور فرمایا کہ بیٹے اپنی امت کو میرا سلام کیا۔ دیکھیے حضور ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا سلام پہنچا رہے ہیں، تو محدثین فرماتے ہیں کہ علیک و علیہ السلام کہنا چاہیے کہ حضور نے سلام پہنچایا امت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دیکھیے کتنا اہم مقام، کتنی بڑی سعادت نصیب ہو گئی پوری امت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ان کا سلام ہم تک پہنچا، کتنی بڑی سعادت ملی۔ اور ایک نصیحت بھی فرمائی کہ اپنی امت کو یہ بھی پیغام پہنچانا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور اس کی مٹی بہت خوشبودار ہے، بہت زرخیز ہے، اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور اس کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ گویا نصیحت فرمائی کہ آپ اپنی جنت بناؤ، تو خوب کثرت سے پودے لگاؤ، اس جنت کو خوب لے لہاتا باغات کا بنا دو، اپنے اعمال کے ذریعے باغات بنا لو جنت میں، اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر کے۔ تو یہ پیغام دیا کہ جنت کی مٹی زرخیز ہے اور اس کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اب بتائیے ہم کتنے پودے روز لگا رہے ہیں، کتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کر رہے ہیں، شب معراج منانے کے لیے تیار ہیں،
اس نصیحت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ اس نصیحت کا تعلق تو روزانہ سے ہے، روزانہ یہ اذکار کرنے ہیں، کثرت سے اعمال صالحہ میں لگنا ہے۔ گویا نصیحت فرما دی کہ جنت بنانا اب تمہارے کا ہاتھ میں ہے، اعمال صالحہ میں لگتے رہو لگتے رہو لگتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لیلاتی جنت بنا دیں گے۔ تو اہم ترین پیغام پہنچایا حضور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو شب معراج سے ایک یہ بات بھی پہنچی ہم تک اس سفر میں۔ تو اب یہ ساری باتوں کا تعلق عمل سے اور روزانہ کرنے کی کام ہے۔ یہ تو ہے نہیں کہ خالی ایک رات کر لو بس اور پھر چھٹی، روزانہ کرنے کی باتیں ہیں۔ پھر یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، جیسے شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز ملی، اسی طرح یہ دو آیتیں بھی ملی شب معراج میں۔ جیسے نماز ایک تحفہ ملا، ایک ہدیہ ملا، ایسے ہی یہ دو آیتیں بھی ایک تحفہ اور ہدیہ ملی۔ نماز سے متعلق تو ساری فضائل ہمارے سامنے ہیں کہ کیا بڑی دولت ہے نماز۔ اب ان دو آیتوں کی کیا شان ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ عرش کے خزانے، اللہ تعالیٰ کے عرش پر اللہ کے قیمتی خزانے موجود ہیں، ان خزانوں میں سے ایک اہم ترین خزانہ وہ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔ اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھیے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ، حضور فرما رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی دولت ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنے بڑے بادشاہ ہیں، کتنے بڑے شاہ ہیں ہم۔ یعنی ہماری مثال تو ایسے ہو گئی کہ ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے رکھے ہوں، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنے سارا رکھا پڑا ہے، مجھے نکالنا ہے، استعمال کرنا ہے، پتہ ہی نہیں اسے۔ یہی حال ہمارا ہے کہ عرش کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ، تو جنت کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، عرش کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیت۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ یہ اس امت کو خصوصی طور پر ملی، دو نعمتیں اس امت کو خصوصی طور پر ملی ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیت۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اللہ تعالی نے مخلوق کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اپنے دست قدرت سے خود لکھی، اپنے دست قدرت سے لکھی ہے۔ دیکھیے اندازہ لگائیے کتنی اہم چیز ہو گئی کہ ابھی ساری مخلوقات میں سے کسی کو پیدا نہیں فرمایا، 2000 سال پہلے اپنے دست قدرت سے یہ دو آیتیں لکھی۔ کتنی اہم آیتیں ہیں، کیا شان ہے ان آیتوں کی، کتنا اونچا مقام ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ رات کو سوتے وقت ان دو آیتوں کو پڑھ لے تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں خود بھی سیکھو، اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھے بغیر سو جائے وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے۔ کتنا بڑا خزانہ ہے، اس خزانے کو لیے بغیر سو رہا ہے، جس سے بڑا احمق اور بے وقوف کون ہوگا؟ دیکھیے تو حضور تاکید فرما رہے ہیں کہ خود بھی اسے سیکھو، اسے یاد کرو، اپنی عورتوں کو یاد کراؤ، اپنے بچوں کو یاد کراؤ اور روزانہ سونے سے پہلے اس کو پڑھو۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لینا قیام اللیل کے قائم مقام ہے، یعنی تہجد کے قائم مقام۔ تہجد میں اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو آدمی کم از کم یہی پڑھ لے تو صلاۃ اللیل کا ثواب مل جائے گا، تہجد کا اجر مل جائے گا۔ بتائیے، تہجد صالحین کا شیوا ہے، صالحین کا شعار ہے، اللہ کے نیک بندے تہجد پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم سستی اور کمزوری کی وجہ سے نہیں اٹھ پاتے، 12-1 بجے ہمارا سونا ہوتا ہے، تو کیسے تہجد میں اٹھیں گے؟ تو یہ آیتیں پڑھ لیں، قیام اللیل کے قائم مقام۔ اور یہ جو حدیث میں آیا کہ آپ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو شخص رات کو پڑھ لے، عشاء کے بعد پڑھ لے، سوتے وقت پڑھ لے، تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ کس چیز سے کافی ہو جاتی ہیں؟ فرمایا کہ یہ رات کے اعمال اور اذکار سے کافی ہو جاتی ہے، یعنی اگر کوئی تہجد نہ پڑھے وہ بھی اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اور فرمایا کہ رات میں ہر قسم کی شرارتوں سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے رات ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پھیل جاتی ہیں، ان میں شیاطین بھی ہوتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں، جادو ٹونے کرنے والے بھی زیادہ تر اثرات رات کو چلاتے ہیں اپنے جادو کے زور سے۔ تو جو یہ پڑھ لے گا اس کے لیے یہ آیت ساری رات کے لیے کافی ہے، یعنی اب نہ اس سے جادو اثر کرے گا، نہ کوئی جنات کا اثر ہوگا، نہ کوئی شیاطین اس پر حاوی ہوں۔ کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ بھی شب معراج کا ہدیہ ہے۔ شب معراج میں حضور کو ملی ہیں یہ 2 آیت اس امت کے لیے۔ تو جیسے نماز شب معراج کا ہدیہ اور تحفہ ہے، ایسے ہی سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں شب معراج کا تحفہ اور ہدیہ ہیں۔ بتائیے، ایک رات پڑھنے کے لیے ہے یا ساری زندگی پڑھنے کے لیے؟ دیکھیے، ہم نے تو شب معراج بس منانے کو سمجھ لیا کہ شب معراج منا لو کافی ہے۔ بھئی شب معراج تو روزانہ عمل کی دعوت دیتی ہے کہ روزانہ یہ آیتیں بھی پڑھ کے سویا کرو۔ تو اب بتائیے کتنا ضروری ہے ان آیتوں کو پڑھنا روزانہ، اور گھر والوں کو سکھانا، بچوں کو سکھانا، یاد کرانا، ان کو سونے سے پہلے اہتمام سے پڑھانا۔ کہتے ہیں عمر فرماتے ہیں کہ وہ آدمی احمق ہے جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے بغیر سو جائے، اور حضور تاکید فرما رہے ہیں کہ اسے سیکھو اور گھر والوں کو سکھاؤ۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا چیز اس میں مل رہی ہے؟ یعنی کیا کہتے ہوئے سونا ہے؟ وہ سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مفہوم اور خلاصہ بھی ذہن میں ہو کہ اب رات کو سوتے وقت ہمیں کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ کیا بات ذہن میں رکھ کے سو؟ اس آیت میں کیا مفہوم ہے جو ذہن میں رکھ کے سونا ہے کہ سوتے سوتے اسے پڑھو؟ فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ آخری 2 آیتوں کا مفہوم شروع ہو رہا ہے۔ مختصر آیتیں ہیں، ہر ایک یاد کر سکتا ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تھوڑی سی توجہ دے، تھوڑا سا دھیان دے تو یہ آیتیں یاد کرنا کوئی مشکل نہیں۔ بھئی بچوں کو گانے یاد ہیں، بچوں کو پتہ نہیں کتنے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، اداکاروں کے، فنکاروں کے نام یاد ہیں، اور کیا کچھ ہر آدمی کو یاد ہے۔ ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہے، اس کو اپنی دکان کی چیزوں کے سب ریٹ یاد ہیں، کتنے کی آئی ہے یہ بھی یاد ہے، کتنے کی بیچنی ہے یہ بھی یاد ہے۔ تو کیوں یاد ہے؟ آدمی کہتا ہے میرے لیے مشکل ہے۔ کیسے مشکل ہے؟ بس توجہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو ہر تاجر اس کو ہر چیز یاد رہتی ہے، 100 آئٹم اس کی دکان میں ہے تو اسے پتا ہے کہ یہ آئٹم کتنے کا آیا ہے، کتنے کا بیچنا ہے، بھولتا ہی نہیں ہے۔ 2 مہینے تک مال پڑا ہوا ہے پھر بھی اس کو اندازہ ہے کہ یہ آئٹم مجھے اتنے کا پڑا ہے، پرانے ریٹ کا ہے، اس ریٹ میں اب بیچنا ہے۔ کیوں ذہن میں ہے؟ کیسے یاد رہ گیا؟ کہتا ہے میرا حافظہ خراب ہے، حافظہ صحیح نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہو پاتا۔ بس قرآن یاد نہیں ہوتا، ورنہ تو کتنے گانے لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، کتنے اشعار یاد ہوتے ہیں، کیسی باتیں ان کو یاد ہوتی ہیں، اور اپنی زندگی کے لیل و نہار کے کتنے قصے یاد ہوتے ہیں۔ بچپن میں کیا کیا تھا، جوانی میں کیا ہوا تھا، شادی ہوئی تھی تو کیا کیا ہوا تھا، کیا کھانے کھائے تھے، کیا پکایا تھا، کیسے ولیمہ ہوا تھا، ولیمے میں کون کون آئے تھے، بیٹھے تو سب کچھ یاد ہوگا۔
برسوں پہلے ولیمہ ہوا ہوگا، آج پوچھ لو کہ تمہارے ولیمے میں کتنے آدمی تھے، اتنے آدمیوں کا کھانا تھا، یہ پکایا تھا، یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، بہت سی چیزیں یاد کر کے سنا دے گا آدمی. معلوم ہوا یادداشت تو ہے ہر ایک میں. یہ کہنا کہ مجھے یاد نہیں ہوتی، یہ دھوکہ ہے نفس کا، شیطان کا، کہ وہ دین کے کاموں میں یہ بات دلائے کہ بھئی ہم تو ہمارا حافظہ موٹا ہے، یاد نہیں ہوتا، ذہن زبان پہ چڑھتی نہیں ہے، قرآن کی آیتیں وہ مشکل ہوتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ کہہ کے ہم اپنے آپ کو تسلی دے لیتے. نہیں بھائی، جب ہر چیز ہمیں یاد ہے، کتنی چیزیں یاد ہے تو معلوم ہوا حافظہ صحیح ہے، جبھی تو یاد ہے، ورنہ کیوں یاد ہوتی ہے یہ چیز؟ یہ چیزیں اس لیے یاد ہیں کہ ان میں ہم نے توجہ دی تھی، دھیان دیا تھا، اس لیے یاد ہے. اور اس طرف توجہ دھیان نہیں ہے، اس لیے یہ یاد نہیں ہو پاتا. شوق جذبہ نہیں ہے، اس لیے یاد نہیں ہو پاتا. ورنہ یہ تو ایسی آسان ہے کہ 7 سال کا بچہ پورا قرآن یاد کر لیتا ہے، دو آیتیں تو کیا کہیں، پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے 7 8 10 سال کے بچے کو. اتنی آسان ہے. تو بہرحال یاد کرنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے، تو چند دنوں میں انشاءاللہ یاد ہو سکتی ہے. بس دھیان دینے کی ضرورت ہے. یہ سمجھیں کہ یہ عرش کا خزانہ ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے. تو جب عرش کا خزانہ ہے تو اسے ہم ایسے ضائع کر دیں؟ یاد کریں، تھوڑی سی توجہ دیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے رسول ان احکامات پر، انزل الیہ جو نازل کیا گیا ان کی طرف، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، رب کی طرف سے جو احکامات اترے رسول ان پر ایمان لائے ہیں. والمؤمنون اور ایمان والے بھی اس پر ایمان لائے ہیں، تمام مومن بھی ان پر ایمان لائے ہیں جن پر رسول ایمان لائے. کل آمنا ہر ایک ایمان لایا، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر. ہر ایک اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا. گویا اس بات کا استحضار کرتے ہوئے سونا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں. رات سوتے ہوئے یہ آیتیں پڑھنے کی تاکید ہے. تو اس میں اپنے ایمان کی تجدید ہے، اپنے ایمان کو کا استحضار ہے کہ ہم ان باتوں پر ایمان لائیں. یہ باتوں کا گویا ذہن میں زبان سے اظہار ہو، ذہن میں اس کا خاکہ ہو، اور ان تخیلات اور تصورات کے ساتھ آدمی نیند کی وادی میں چلا جائے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا. یہ آیت کا مفہوم. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی رسول میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم سب رسولوں پر ایمان لائیں. یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے کہ بعض پر ایمان لائیں بعض پر ایمان نہ لائیں. ہم جتنے رسول اللہ نے بھیجے ہم سب پر ایمان لائیں. لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، اور ہم وہ یوں کہتے ہیں، ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ایمان والے یوں کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے بات سنی اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مانی. کیا مطلب؟ کہ پہلے آیتیں نازل ہوئی. کیا آیتیں نازل ہوئی؟ اس آیت سے پہلے ایک آیت نازل ہوئی کہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے جی میں ہے یا اس کو چھپا لو، یعنی جو بات تمہارے دل میں آ رہی ہے اس کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا. اس میں وہاں تمہارا محاسبہ ہوگا کہ تمہارے دل میں یہ باتیں کیوں آئیں. چاہے ظاہر کرو چاہے ظاہر نہ کرو، چاہے ان باتوں کو زبان پر لاؤ چاہے نہ لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا. اور پھر وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے اللہ بخش دے، جس کو چاہے اس کو عذاب دے. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کو بڑی پریشانی ہوئی، گھبرا گئے کہ بھئی دل میں تو بہت سی ایسی باتیں آ جاتی ہیں آدمی کے، نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں اور بعض اوقات دلچسپ بھی آتی ہیں. بھئی آدمی جو گناہ کرتا ہے پہلے دل میں ہی تو آتا ہے نا. مثلا کوئی سودی لین دین کرنا ہے تو دل میں آئے گا یار یہ کام کر لوں، 2 پیسے بچ جائیں گے.
چاہے حرام ہے چاہے حلال ہے، بھائی 2 پیسے بچ رہے ہیں انویسٹ کرو بھائی، تو پہلے دل میں ہی آتا ہے، پھر آدمی آگے چلتا ہے۔ جوا کھیلنے والے دل میں ہی سارے پلان بناتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ لگا دوں گا تو 10 لاکھ آ جائیں گے، یہ کر لوں گا تو یوں ہو جائے گا، اب پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال نیکی کا بھی خیال پہلے دل میں آتا ہے، پھر وجود ہوتا ہے نیکی کا، ایسے گناہ کا خیال بھی پہلے دل میں آتا ہے، پھر وجود ہوتا ہے۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ بھئی بعض اوقات ایسے بھی خیالات آ جاتے ہیں کہ آدمی نہ چاہے پھر بھی آتے، اب اس کا بھی حساب ہوگا تو پھر تو بڑی سخت ہو گئی بات۔ اب ہم کیسے اس سے بچیں؟ کیونکہ بعض اوقات غیر اختیاری خیالات بھی دل میں ایسے آ جاتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے، بچنا چاہ رہا ہے پھر بھی آتا ہے، کیا کرے؟ اور صحابہ پریشان ہو گئے، حضور کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو بڑا سخت حکم آ گیا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دیکھو بھائی تم یہود و نصارہ کی طرح یوں نہ کہو کہ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ایسا نہ کہو، بلکہ تم تو یوں کہو سمعنا و اطعنا، یا اللہ ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، یا اللہ آپ ہمیں بخش دیجیے، ہم آپ سے بخشش چاہتے ہیں ہمارے رب، تو اللہ سے معافی مانگو اور جو حکم ہے اسے پورا کرو۔ بہرحال صحابہ پریشان ہوئے کہ اب ہم اس کو کیسے قابو میں لائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول بعض اوقات ہمارے دل میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ ہم زبان پر اس کا اظہار نہیں کر سکتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبانیں بھلے کوئلہ ہو جائیں، جل کر راکھ ہو جائیں، مگر وہ خیالات ہم زبان پر لا نہیں سکتے، ایسی باتیں آ جاتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ عین ایمان ہے۔ لہٰذا بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس بھی کہ بھائی ایسے خیالات آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق الیاذ باللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق الیاذ باللہ، قرآن کے متعلق اور دین کے متعلق ایسی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ان باتوں کی وجہ سے آدمی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے اس کی، پریشان ہو کے رہ جاتا ہے کہ کیا ہو گیا، یہ کیوں خیالات آ رہے ہیں۔ تو بھائی ان خیالات کے آنے سے کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آگے رعایت آ رہی ہے۔ تو دل میں آنے والے جو خیالات ہیں اس کی 2 قسمیں، ایک وہ جو غیر ارادی آ رہے ہیں، نہیں چاہتا پھر بھی آ رہے ہیں، چاہے گناہ کے ہوں، نہیں چاہ رہا پھر بھی آ رہے ہیں، تو ان غیر ارادی خیالات پر کوئی پکڑ نہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ جب کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ آدمی کو پریشان کر دیتا ہے اور پھر آدمی پریشانی میں ایسا اس کا دماغ آؤٹ ہوتا ہے کہ سارے اعمال ہی چھوڑ دیتا ہے، نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے، بالکل معاف ہو جاتا ہے اس کا دماغ، پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آدمی کسی کو ایسے خیالات آنے لگے تو سمجھے گناہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ میرے اختیار میں ہے ہی نہیں، یہ خیالات ایسے ہیں کہ میں خود تو لا نہیں رہا۔ تو غیر ارادی کیسے خیال آ جائیں گناہ کے، اس سے کوئی پکڑ نہیں۔ اور اگر ارادے سے کوئی آدمی سوچ رہا ہے گناہ کو، مثلا شہوت کے خیالات لا رہا ہے اور ان خیالات کو لا کے لذت حاصل کر رہا ہے، اور جو ہے اگرچہ اس پر عمل نہیں کر رہا مگر خود لا رہا ہے خیالات، اور خیالات ہی سے شہوت حاصل کر رہا ہے، اس پہ پکڑ ہے کہ یہ جو خیالات لا رہا ہے بالقصد لا رہا ہے۔ ایسے ہی کہ گناہ کی پلاننگ سوچ رہا ہے کہ میں فلاں کا مال ایسے چوری کر لوں، ایسے اس کا مال نکال لوں، ایسے اس کو دھوکہ دے دوں، ایسے اس کا مال حاصل کر لوں، یہ پلاننگ ہے، سوچتا ہے، بالقصد سوچتا ہے، تو اس پر پکڑ ہے۔ تو جو گناہ ارادی طور پر وہ سوچتا ہے اس پر تو پکڑ ہے، اور جو بلا اختیار آ جاتے ہیں خیالات اس پہ کوئی پکڑ نہیں۔ تو آگے آیت میں یہی بات آ گئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ ہے رعایت، صحابہ کی تسلی کا سامان ہو رہا ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں تو گھبرا گئے کہ جب دل میں آنے والی ہر بات کا حساب ہوگا، چاہے ظاہر کرو چاہے ظاہر نہ کرو، تو پھر ہمارا تو معاملہ بڑا پریشان کن ہوگی۔ تو اب آگے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی انسان کو مکلف نہیں بنایا مگر اتنا جتنی اس کی وسعت میں ہے۔ تو جو غیر ارادی خیالات ہیں اس کی وسعت میں ہے ہی نہیں، تو اس پہ پکڑ بھی نہیں، اور جو ارادی خیالات ہیں بالقصد خیالات لاتا ہے اس پہ پکڑ ہے۔
تو فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا، یعنی لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا، یعنی جو نیکیاں کی، ما اکتسبت، جو اس نے کمایا، جو نیکیاں کی اس کا اس کو اجر ملے گا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر وبال پڑے گا ان گناہوں کا جو اس نے خود کیے، یعنی اکتساب پر، کسب پر، اپنے ارادے سے جو گناہ کیے ان پر وبال ہوگا، اور جو بلا ارادہ ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے ہو گیا، اس سے پکڑ نہیں۔ تو سوچے سوچے فرمایا جا رہا کہ اس آیت کا استحضار کر کے سو کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی جو نیکیاں کی اس کا اجر ملے گا، اور جو گناہ کیے اس پر پکڑ ہوگی۔ اب جب آدمی سوتے سوتے یہ آیت پڑھے گا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جو نیکیاں کی اس پر بھی اس سے اجر ملے گا، جو گناہ کیے اس سے پکڑ ہوگی، اب دن بھر کے گناہ یاد آئیں گے، یا اللہ یہ گناہ بھی ہو گیا دن بھر میں، یہ گناہ بھی ہو گیا، آپ معاف فرما دیجیے، اب معافی کر لیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معاف کرا لیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے نیکیاں کی اس کا اس کو اجر ملے گا، جو گناہ کیے اس پر اس کی پکڑ ہوگی۔ ربنا، اب آگے دعا آ رہی ہے کہ اب یہ دعائیں کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے کرتے اب سو جاؤ۔ اب بتاؤ کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے کرتے سو جائے تو کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر متوجہ ہوگی۔ یعنی بعض اوقات بچہ ہوتا ہے چھوٹا، ماں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور باتیں کرتے کرتے سو جاتا ہے، اور ماں کو کتنی اس کو شفقت آتی ہے کہ دیکھو میرا بیٹا بھی بچہ باتیں کر رہا تھا، باتیں کرتے کرتے ایسی آنکھوں میں نیند آئی کہ سو گئی، تو ماں بے ساختہ اسے پیار کرتی ہے، اور خود بھی سوتی ہے مگر اسے پیار کرتی ہے کہ دیکھو ابھی باتیں کرتے کرتے کیسا سو گیا کہ ہوش ہی نہیں، ایک لمحے پہلے باتیں کر رہا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سے بندہ باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے اور پھر اسی میں سو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہو۔ اب یہ دعائیں ہیں اس آخری آیت میں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ اے ہمارے رب، آپ ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، ہماری پکڑ نہ فرمائیے، ان نسینا اگر ہم بھول کر کوئی گناہ کر لیں، او اخطانا یا کوئی خطا کر لیں، بھول کر گناہ ہو جائے یا جان کر گناہ ہو جائے، یا اللہ پکڑ نہ کیجیے۔ جب دعا کر رہے پیچھے آیت آئی لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکیاں کرے گا اس کا اجر ملے گا، جو گناہ کرے گا اس کی پکڑ ہوگی، تو فوراً اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ آپ ہماری پکڑ نہ فرمائیے، ہماری گرفت نہ فرمائیے، ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا ہم کوئی گناہ کر جائیں۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے بوجھ ڈالا ہم سے پہلی امتوں پر۔ دیکھیے پہلی امتوں پر بڑے سخت احکامات آئے ہیں، ہمارے لیے تو بڑی رعایتیں ہیں، بڑی آسانیاں ہیں، پہلی امتوں پر بڑے سخت احکام آئے۔ مثلا دیکھیے ہمارے لیے تو یہ ہے کہ گناہ کبیرہ بھی کر لیا نا تو توبہ کے 2 آنسو بہا لو، تو آنسو بہا لو، انشاءاللہ وہ گناہ معاف۔ اور اگر حقوق و لباس میں سے تو صاحب حق سے جا کے معافی مانگ لو، اس سے ہاتھ جوڑ لو، معاف، یہ گناہ دھل گیا۔ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، کتنی آسانی، 2 آنسو بہانے کی دیر ہے۔ اور پچھلی امتوں پر کیا تھا کہ اگر ان سے کبیرہ گناہ ہو جاتا اور وہ توبہ کرنا چاہتے تو ان کے لیے حکم یہ تھا کہ اب اپنے آپ کو مار دو، اپنے آپ کو ختم کرو، یعنی اب تمہاری توبہ جب قبول ہوگی جب تم اپنے آپ کو جان سے مار لو گے، اپنے آپ کو ختم کرو گے کہ اب تم اس دھرتی پر زندہ رہنے کے قابل نہیں، مگر چونکہ اب تم توبہ کر رہے ہو لہذا تمہاری توبہ جب قبول ہوگی جب تم اپنے آپ کو جان سے مار لو۔ یہ ان کی قبولیت، توبہ کی قبولیت۔ ہمارے لیے دیکھیے کیسی آسانی کے 2 آنسو بہا لو، ان کو سارا خون بہانا پڑتا تھا، پھر کہیں جا کے ان کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ ہمارے لیے 2 آنسو ہیں
ان کے لیے سارا خون بہانا تھا، پھر کہیں جا کے توبہ قبول ہوتی۔ تو کبیرہ گناہ پر اتنی سخت سزا تھی پچھلی امتوں پر، اور ہمارے لیے کتنی آسانی۔ تو سوتے سوتے کہا جا رہا ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ اور کیا سخت حکم تھے ان پر۔ دیکھیے ہمارے لیے تو یہ ہے کہ کپڑے پر نجاست لگ گئی، بچے نے پیشاب کر دیا کپڑے پر، بس جہاں پیشاب لگی اسے دھو لو، کپڑا پاک ہو گیا، اتنی آسانی ہے، دھو لو تو پاک ہو گیا۔ مگر پچھلی امتوں پر یہ حکم تھا کہ کپڑے پر پیشاب لگ گیا، نجاست لگ گئی تو جس جگہ لگ گئی اسے کاٹ کے پھینک، اب وہ کسی چیز سے پاک نہیں ہو سکتی، کاٹنا پڑے گا۔ اب بتاؤ کہ بھئی نیا کپڑا پہنا، بچے نے پیشاب کر دیا، اب جہاں پیشاب لگا وہ اسے پھاڑ کے پھینکو اور اس کی جگہ دوسرا پیبند لگاؤ۔ کتنا سخت حکم، کیسی پریشانی کا معاملہ، مگر حکم تھا کہ بھئی ابھی پانی سے پاک ہو ہی نہیں سکتا، کتنا ہی دھو پاک نہیں ہوگا، اس کو پھاڑنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا۔ کتنا سخت حکم ہے، اور ہمارے لیے کتنی آسانی کہ ادھر نجاست لگی اسے ادھر دھو لو اور دھو کر گیلا گیلا بھی پہن لو تو جائز، نماز ہو جائے گی، کتنی آسانی ہمارے لیے۔ تو پچھلی امتوں پر بڑے سخت احکامات تھے، تو یہاں فرمایا اور پچھلی امتوں پر تیمم کی بھی اجازت نہیں تھی، وضو ہی کرو، اپنے لیے تو تیمم بھی ہے، کیسی آسانی کہ پانی نہ ملے تیمم کر لو مٹی سے، وضو ہو گیا، نماز پڑھو۔ اور پہلی امتوں پر تیمم نہیں تھا، ان کو وضو ہی کرنا ہے، چاہے کہیں سے بھی پانی لائیں، پانی لا کر ہی وضو کریں، پھر کہیں جا کے نماز پڑھیں۔ اور ان کے لیے مسجد خاص تھی، نماز پڑھنے کی جگہ خاص تھی، اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے وہ۔ ہمارے لیے تو پوری زمین جہاں چاہے نماز پڑھ لو، اسٹیشن پر پڑھ لو، جنگل میں پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، جہاں چاہے پڑھ لو، ہر جگہ مسجد بنا دی گئی، جہاں چاہے نماز پڑھ لو، اتنی آسانی۔ اور ان کے لیے تو نہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو جو مخصوص جگہ ہے وہیں جا کے پڑھو، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی نماز۔ ایسے سخت حکم تھے۔ تو سوتے سوتے اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ سے اقرار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی ہے کہ یا اللہ ہم پر ایسے احکامات نازل نہ فرمائیے، ایسے بوجھ نہ ڈالیے جیسے آپ نے پچھلی امتوں پر بوجھ ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ ہم پر ایسی آزمائش، ایسی مصیبت، ایسی بیماری، ایسی تکلیف نہ ڈالیے جسے ہم برداشت نہ کر، جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالیے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ جس کی ہمیں طاقت نہ ہو ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالیے، ایسی بیماری، ایسی بلا، ایسی آزمائش، ایسی ناگہانی آفت ہم پر نہ ڈالیے جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ دیکھیے سوتے سوتے اللہ تعالیٰ سے اللہ کا بندہ یہ دعائیں مانگ رہا اور فرمایا واعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف فرما، واعف عنا ہمیں معاف فرما، درگزر فرما، واغفر لنا ہمیں بخش دے، معاف فرما، بخش دے، ورحمنا ہم پر رحم فرما۔ دیکھیے واعف عنا ہمیں معاف فرما، واغفر لنا ہمیں بخش دے، ورحمنا ہم پر رحمت نازل فرما۔ انت مولانا آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، انت مولانا آپ ہمارے مددگار ہیں۔ مولا مددگار کو کہتے ہیں۔ تو سوتے سوتے روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہو انت مولانا آپ ہمارے مددگار ہیں۔ اب دیکھیے حضور تو معراج سے یہ تحفہ لائے کہ روزانہ رات کو اللہ سے یوں کہنا انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے مددگار ہیں، آپ ہمارے مدد کرنے والے ہیں، یہ کہتے ہوئے سو جاؤ، سوتے سوتے یوں کہو انت مولانا۔ دیکھیے اور آج ہم کن کن کیسے کیسے مدد کے نعرے لگنے لگ گئے۔ حضور کی تعلیم کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، نبی کی تعلیم کیا ہے، شب معراج کا سبق کیا ہے کہ سوتے سوتے اللہ سے یوں کہو انت مولانا آپ ہمارے مددگار ہیں۔ پھر کیا کہو فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجیے کافر قوم کے خلاف، ان کے خلاف ہماری مدد فرمائیں۔ تو یہ آخری جملے ہیں، یہ کہہ کے سو جاؤ۔
تو دیکھیے حضور تعلیم فرما رہے ہیں کہ خود بھی سیکھو، گھر والوں کو سکھاؤ، بیویوں عورتوں کو سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ۔ اب کتنی اہم دعائیں آ گئیں، کتنی اہم مفہوم آ گیا اس دو آیتوں کا۔ تو عرش کے خزانے ہیں یہ، عرش کے خزانے میں سے ایک قیمتی خزانہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس سے غافل ہیں۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ اب آئندہ روزانہ ہم اس کو پڑھ کر، جب تک یاد نہ ہو دیکھ کر پڑھ لیں، جو نہ پڑھ سکتا ہو گھر میں کوئی تو پڑھ سکتا ہے، اس سے سن لے اور ٹوٹا پھوٹا پڑھنے کی کوشش کرے، اور آہستہ آہستہ چند دنوں میں انشاءاللہ یہ آیتیں یاد ہو جائیں، کوئی مشقت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری دستگیری فرمائیے، ہماری تربیت فرمائیے۔ یا اللہ دن بھر گناہوں میں گزر جاتا ہے، رات بھر غفلت میں گزر جاتی ہے، اور زندگی کے لیل و نہار بہت تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ آپ ہی ہمارے حال ذات پر رحم فرما دیجیے، ہمارا رخ آخرت کی طرف کر دیجیے۔ یا اللہ آخرت والے اعمال میں ہمیں سکون آنے لگے، ایسی ہماری کیفیت بنا دیجیے۔ یا اللہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، آپ کے محبوب نے دعا سکھائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمیں رجب میں بھی برکت عطا فرمائیے، شعبان میں بھی برکت عطا فرمائیے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اس شعبان کے مہینے کی قدردانی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، قدم قدم پر ہماری دستگیری فرمائیے، دن بھر سنتوں کا اتباع نصیب فرمائیے، رات بھر اعمال صالحہ کی توفیق دیجیے۔ یا اللہ حضور نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور آپ کے محبوب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسے یاد کرو، اس پر عمل کرو، اسے گھر والوں کو سکھلاؤ۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کے اس حکم پر پورا عمل کرنے کی توفیق دیجیے، ہماری زندگی کا وظیفہ حیات بنا دیجیے۔ یا اللہ اس وقت تک ہمیں نیند نہ آئے جب تک ہم یہ دو آیتیں نہ پڑھ لیں۔ یا اللہ آپ کے محبوب کے اس حکم کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ کے محبوب نے معراج میں جو مناظر دیکھے ہیں، جو سزاؤں کی باتیں ہیں، ان سے بچنے کی توفیق دیجیے۔ جو نیکیوں کے منظر دیکھے یا اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ محروم نہ فرمائیے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجیے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری نصیب فرما دیجیے۔ جب دنیا سے رخصت ہوں تو آپ بھی راضی ہوں، آپ کے محبوب بھی راضی ہوں، نہ ہمارے ذمہ حقوق اللہ میں سے کوئی حق ہو، نہ حقوق العباد میں سے کوئی حق ہو۔ یا اللہ آپ نے پاک صاف کر کے اپنے پاس بلائیے، اپنا محبوب بنا کر اپنے پاس بلائیے، آپ راضی ہوں اس وقت اپنے پاس بلائیے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته۔